بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے میرے ایک دوست نے فیس بک کے اوپر کچھ وفات بچوں کی تصویر شیئر کر کے ساتھ میں یہ لکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری۔ تو اچانک میں نے اس کے کمنٹس کے اندر جا کر دیکھا تو ایک بندے نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جہالت کی ڈگری۔ تو مجھے کافی تشویش ہوئی، میں نے دیکھا، پھر اس بندے کی میں نے آئی ڈی کھولی، اس کے اندر جا کر جب میں نے دیکھا، پہلے تو مجھے یوں لگا کہ شاید غلطی سے یہ کچھ لکھ دیا ہوگا، اس کے کوئی مطلب کوئی اور ہوگا، لیکن جب جا کے آئی ڈی کھولی اور پھر اس کے اوپر نام دیکھا اور پھر اس کا تو مجھے معنی بھی پتہ نہیں تھا اس کا معنی کیا ہے۔ پھر ایک ساتھی سے، استاد سے میں نے اس کے معنی بھی پوچھے کہ یہ کون سا ملا اس نے لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں نے فوراً اس اپنے ساتھی کو اطلاع کی کہ بھائی آپ اپنی جو پوسٹ ہے اس کے نیچے آپ ایک کمنٹ دیکھیں، ایک بندے نے اس طرح کمنٹ لکھا ہوا ہے، تو یہ کون ہے، اس کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو آپ اس کو فوراً اس بندے کو انفرینڈ کر دیں۔ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ بدبخت ہمارے اس علاقے اگی کا ہوگا، کیونکہ ایسے مرتد اور ملحد ہمارے اس علاقے کے اندر، چونکہ یہاں پر ایک پرامن ماحول ہے، ایک دیندار لوگ آباد ہیں، تو یہاں پر پیدا ہونا یہ مشکل اور ناممکن لگتا ہے۔ لیکن کل ساتھیوں سے پتہ چلا کہ بھائی وہ شاہتوت کے علاقے کا ہمارے اگی کا رہائشی ہے، وہ مرتد، وہ زندیق آدمی۔ تو میں تو سب سے پہلے ان علماء کرام کو، ان مسلمان بھائیوں کو جنہوں نے اس کو ٹریس کیا، اس کی معلومات کی اور پھر ایسے بندے تک پہنچے، مجھے خود تو موبائل کے اندر مہارت نہیں ہے، بہرحال جن ساتھیوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا، جن علماء کرام نے کردار ادا کیا، تو میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اداروں سے، ملک کے اداروں سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح دیکھیں اگی کے اندر، اگی کی پولیس نے، اگی کے تھانہ والوں نے جو بروقت کارروائی کی اور اس بندے کو گرفتار کر لیا، قبل اس کے کہ قانون کو کوئی اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیتا، اگر اسی طرح ادارے حرکت کے اندر آتے رہیں، اسی طرح کارروائیاں کرتے رہیں، تو آپ یقین جانیں اس ملک کے اندر کبھی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ آگے بھی میری عدالت سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدارا ملک کا جو قانون بنا ہوا ہے گستاخ رسول کے لیے، مذہب کے گستاخ کے لیے، صحابہ کے گستاخ کے لیے، آپ اس کے اوپر لاگو کریں اور اس کو سزا دیں، قبل اس کے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح مشال اور اسی طرح کئی مرتدوں کی طرح واقعہ یہاں پر بھی پیش آ سکتا ہے۔ اور پھر اس وقت جو سیکولر قسم کے نظریات کے لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے، وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ بلا وجہ اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، یہ پاگل ہے، مذہبی جنون ہے، یہ جہالت ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ آج ہی چیک کر لیں، اس کی آئی ڈی کو چیک کر لیں، اس کی باتوں کو آپ دیکھ لیں، یقین جانیں اللہ کی قسم آدمی ان پوسٹوں کو پڑھ نہیں سکتا، یہ اتنا بڑا خبیث اور بدبخت انسان ہے۔ تو میرے اب ویڈیو بنانے کا مقصد دو پیغام ہے، ایک نوجوانوں کے نام اور دوسرا ان کے سرپرست والدین کے نام۔ تمام والدین سے میری درخواست ہے کہ دیکھیں یہ انتہائی ایک پرفتن دور ہے، آپ اپنے بچے کو جہاں انگریزی تعلیم دلاتے ہیں، اسکول کالج کے اندر پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کی کسی ثقہ اور مضبوط عالم سے، کسی معتبر ادارے سے آپ اس کی تربیت بھی کروائیں، دینی تربیت بھی کروائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ یقین رکھیں کل کو آپ کے بچے بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا پیغام میرے نوجوانوں کے نام ہے، خصوصاً ہمارے ضلع مانسہرہ اگی کے نوجوانوں کے نام، کہ دیکھیں
یہ صرف ایک بندہ نہیں ہے میرے خیال کے مطابق، میں کئی ساری ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی پوسٹیں دیکھتا ہوں کہ ان کی پوسٹوں سے بھی الحاد کی، کفر کی، تزندگہ کی، اس سے بو آ رہی ہے۔ تو میرے نوجوانوں کے نام یہ برادرانہ درخواست ہے، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ کے ذہن کے اندر اگر اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، مذہب کے متعلق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو اس کی وجہ آپ کی دین سے جہالت ہے۔ آپ انگریزی تعلیم جانتے ہیں، سائنس جانتے ہیں، لیکن جہاں تک اسلام کا مسئلہ ہے تو اسلام کے متعلق آپ کو وضو کے، غسل کے فرائض بھی نہیں آتے۔ تو میری آپ سے برادرانہ درخواست ہے کہ آپ کسی سکھ عالم کے پاس جا کر بیٹھیں، اپنے ان شکوک و شبہات کا آپ ازالہ کریں، تو انشاءاللہ ایسا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھائی جس کو کوئی ازالہ موجود نہ ہو۔ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ شکوک و شبہات صرف اور صرف واللہ باللہ تاللہ صرف جہالت کی وجہ سے آ رہے ہیں، وگرنہ جس انگریزی کو پڑھ کر آپ مرتد، آپ زندیق، آپ ملحد بن رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جن لوگوں کی زبان ہے انگریزوں کی، یورپ کا آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں کہ وہاں پر عیسائیت، یہودیت ختم ہو رہی ہے اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آپ تھوڑا نیٹ کے اوپر یہ بھی دیکھا کریں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کی اصل زبان ہے، جن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، میں اور آپ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، ہم قرآن کا بالکل مطالعہ نہیں کرتے۔ بالفرض پھر بھی میں کہتا ہوں کسی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر اگر شکوک و شبہات ہیں تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، سکھ علماء کرام کے ساتھ رابطہ کریں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری درخواست میرے نوجوانوں سے یہ ہے کہ آپ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ جاوید غامدی، مرزا جیلمی، ان جیسے ملحدین کے بیانات سننے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، مجھے رب کی قسم یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، یہ صرف اور صرف نوجوانوں کے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر قرآن کے متعلق، احادیث کے متعلق، ہمارے اسلاف کے متعلق ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہ اسلام چاہتے ہیں نا کہ جس کو انگریز اچھا کہے، جس کو امریکہ اچھا کہے۔ تو یاد رکھنا، جس اسلام کو، جس دین کو، جس مسلمان کو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح مسلمان ہے، یہ گڈ مسلم ہے، یہ اچھی چیز ہے، تو یاد رکھنا وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس مومن کے، اس مسلمان کے ایمان کے اندر شک ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے نوجوان ساتھی اور بزرگوں سے بھی میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم، انگریزی اسکولوں کے اندر داخل کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ اسلامی تعلیم بھی دلائیں گے۔ اور نوجوانوں سے بھی میری یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ ان کے ذہنوں کے اندر کوئی شکوک و شبہات ہے تو وہ ضرور علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور یاد رکھنا آخری انجام تمہارا برا ہی ہوگا۔